وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاب تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کی تعریف کی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے تعریف کر رہے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بہت لمبی لکھی ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ خوب تعریف کی، ڈالیاں جھومتی ہیں رقص خوشی جوش پہ ہے، بلبلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں سہرا تیرا۔ مگر بعد میں کیا کہا ہے؟ فرماتے اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دیں کہیں رتبہ تیرا، مگر تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی۔ کون بڑھائے؟ اللہ تعالی۔ مطلب انہوں نے یہ دھیان دلا دیا کہ غوث پاک کو بھی مرتبے دینے والا پیدا فرمانے والا اللہ ہی ہے، سمجھے؟ تو بات یہ آ گئی تھی کہ تکثر الکلام الا بذکر اللہ کا نام لیے بغیر بات چیت نہ کیا کرو، ہر بات میں اللہ کا نام لو۔ اور دیکھو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک جاننا، ایک ماننا اور ایک یاد رکھنا۔ کئی چیزیں ہوئی؟ پہلے کیا ہوئی؟ جاننا، دوسری ماننا اور تیسری یاد رکھنا۔ اللہ کو جانتے سب ہیں، یہاں تک کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہاں کوئی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، مانتے بھی بہت ہیں۔ مسلمانوں میں برے سے برا آدمی ہو، کوئی جواری شرابی چور ڈکیت لٹیرا بے نمازی سود کھانے والا رشوت خور کتنا ہی برا آدمی ہو، وہ بھی مانتا تو ہے کہ اللہ ہے۔ اگر دیکھو عیسیٰ پور والوں، جاننا اور ماننا یہ کافی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ تیسری چیز کیا تھی؟ یاد رکھنا۔ ہاں، جاننے اور ماننے سے کام نہیں چلتا ہے، جانتے مانتے تو سبھی ہیں کہ اللہ ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کا کمال یہ ہے کہ اسے ہر وقت اللہ کی یاد رہے کہ اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کی چھوٹی سی گفتگو میں ہماری یہی بات نوٹ کر کے جاؤ کہ دھیان رکھو، تمہارا جو عیسیٰ پور جو ہے یہ تو دورہ ہی سمجھو، ہمارا گھر ہی ہے، تو دور تھوڑی ہے۔ ہاں، اور تمہیں ایک بات بتاؤں، پرانے لوگوں کو شاید دھیان ہوگا، اب سے 50 سال پہلے قریب جب میں مولویت میں نے پڑھنا بھی شروع نہیں کی، اسکولوں میں پڑھتا تھا 9ویں 10ویں میں، اگر میں دیندار پہلی سے تھا، اسکول میں پڑھنے کے زمانے میں بھی میں ٹوپی اوڑھتا تھا، قمیض پاجامہ پہنتا تھا اور نماز کا پابند تھا۔ میں نے مولویت بعد میں پڑھی ہے، نمازی میں اللہ کرم سے پہلے ہی تھا۔
آپ کو پتہ ہی ہے پرانے لوگوں کو، تو میں نے یہاں پر اس زمانے میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں یہاں پتہ نہیں مسجد میں کوئی امام رہتا نہیں تھا یا کوئی چلا گیا تھا، کیا معاملہ تھا؟ میں نے کئی جمعے پڑھائے یہاں پہ، کئی جمعے پڑھائے میں نے اس وقت 50 سال پہلے، کیونکہ مجھے قرآن شریف بھی یاد تھا، مولویت بھی پڑھی تھی، مگر میں تھا مطلب دیندار قسم کے لوگوں میں، اللہ کرم سے میلاد پڑھنے یہاں آتے تھے ہم لوگ، تو کئی جمعے میں نے پڑھائے ہیں۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان جمعوں میں نے یہ تقریریں کرتا تھا میں یہاں پر، تو تقریریں میں نے پوری دنیا میں کری ہیں، لیکن ایسا مجھے خیال ہے کہ سب سے پہلی تقریریں عیسیٰ پور میں ہوئی ہیں، مولویت پڑھنے سے پہلے ہی جمعہ پڑھانے آتا تھا یہاں پر میں، اور تھوڑی بہت دیر تقریر میں جو مجھ سے کچھ باتیں دین کی یاد تھیں مولوی میں سن رکھی تھی، وہ اپنا بیان کر دی، یہ عیسیٰ پور ہے۔ اب تو دھوڑے سے مل گیا، پہلے دھوڑے سے دور تھا، بہت دور تو نہیں تھا، میں تھا دور، بیچ میں کھیت کھلیان کافی تھے، اب تو دھوڑا ہی سمجھو، خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بس آج کی یہ شب برات کی رات میں ہماری بس یہی بات یاد رکھ لو آپ کہ اللہ کو جاننا ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھو، مطلب ہر وقت دھیان رہے کہ اللہ ہے اور ہم مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی غلط کام اس سے ہوگا ہی نہیں۔ آج کل یہ کیمرے چل رہے ہیں، ابھی 10-20 سال سے کیمرے چل رہے ہیں، ٹرین کی بوگیوں میں کیمرے لگے ہوئے، بسوں میں لگے ہوئے، بینکوں میں لگے ہوئے، چوراہوں پر لگے ہوئے، جگہ جگہ کیمرے چل رہے ہیں، اور لکھا بھی ہوتا ہے بینکوں میں کہیں کہیں دیکھا کہ آپ کیمروں کے سامنے ہیں، آپ کیمرے کے سامنے ہیں۔ تو چاہے وہ کیمرہ خراب ہو گیا ہو، مگر ڈر کے مارے آدمی الٹا سیدھا کام نہیں کرے گا کوئی کہ میں کیمرے میں آ جاؤں گا، ڈر ہے، اس کی دہشت ہے، اور آ بھی جاتے ہیں، بہت سے ملک پکڑے جاتے ہیں کیمرے کے ذریعے، کوئی واردات ہوئی کیمرے کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کون تھا۔ تو کیمرے کے سامنے ہونے کا دہشت رہتی ہے کہ کیمرہ ہمیں فوٹو ہمارا کھینچ کر کے بتا دے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیمرے کی دہشت ہے اور وہ اللہ کے جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم اکیلے میں بھی اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، جس کا یہ عقیدہ مکمل ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی غلط کام ہوگا ہی نہیں، وہ سب کے سامنے بھی نیک ہوگا اور اکیلے میں بھی نیک ہوگا، وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی جانے نہ جانے لیکن اللہ جان رہا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے محبوب ان کو فتاو، ان سے فرما دو کہ تم لوگ جس موت سے بھاگتے ہو، اس موت سے تم لوگ بچتے ہو، تم اس موت سے کتنا ہی بچو کتنا ہی بھاگو، مگر انہ ملاقیکم، وہ تم کو پکڑ لے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے جو کھلے کو بھی جانے ہے، چھپے کو بھی جانے ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خوب بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہم نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی پیر صاحب تھے، بزرگ اللہ والے، ان کے مرید تھے، تو ان مریدوں میں سے ایک مرید سے محبت زیادہ کرتے تھے، اوروں سے کم کرتے تھے۔ ان مریدوں کو اس بات کی شکایت رہتی تھی کہ ہمارے پیر جو ہیں اس کو زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں کم چاہتے ہیں۔ پیر صاحب کو پتہ لگ گیا،
کہ یہ لوگ کانا پھوسی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک دن مرغے منگائے اور چھری منگائی اور سب مریدوں کو ایک ایک مرغا ایک ایک چھری دے کر کے فرمایا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ. مرید ذبح کر کے لے آئے. پوچھا تو نے کہاں ذبح کیا؟ کسی نے کہا کہ میں نے جنگل میں جا کر کھیت میں بیٹھ کے ذبح کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. کسی نے کہا کہ میں پہاڑ میں گیا، وہاں گفا میں ذبح کر کے لایا. کسی نے کہا میں نے کمرہ بند کر کے کمرے کے اندر ذبح کیا. کہا ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اچھا وہ مرید جس سے بہت محبت کرتے تھے اس نے مرغا اور چھری لا کر کے سامنے رکھ دی کہ یہ لو مرغا یہ لو چھری. اس سے پوچھا کہ تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں پہاڑوں میں بھی گیا، کھیتوں میں بھی گیا، میں نے پانی میں ڈبکی لگا کر کے اندر ہی اندر ذبح کر لوں. یہ بھی سوچا، میں نے کمرے بند کر کے بھی دیکھا، مگر مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں کہ جہاں پر اللہ نہ دیکھتا ہو. بے شک سبحان اللہ. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ وہاں ذبح کرنا کہ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، اور مجھے ایسی کوئی جگہ ملی نہیں کہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، تو میں کہاں ذبح کرتا؟ یہ لو مرغا یہ لو چھری، مجھے کوئی جگہ ملی نہیں. اب پیر صاحب نے مریدوں سے فرمایا کہ دیکھا تم نے میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ جہاں تمہارا دھیان نہ پہنچا وہاں پر اس کا دماغ پہنچا. بے شک سبحان اللہ. تمہارا دھیان مخلوق تک رہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، بند کمرے میں ذبح کر لیا، جنگل میں ذبح کر لیا، اور اس کو مخلوق تک دھیان نہیں رہا، اس کا دھیان خالق تک پہنچا. اس کا دھیان بندوں تک نہیں رہا بلکہ اس کا دھیان بندوں کو پیدا کرنے والے تک پہنچا. بے شک سبحان اللہ. ایک بزرگ نے لکھا ہے، ایک اللہ والوں کا ہی کسی کا قول ہے کہ دو کاموں کو لازم پکڑ لو، دو کام دھیان رکھو، دو کام دنیا میں سب سے ضروری سمجھو. کیا؟ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. پورا اسلام آ گیا اس میں، ان دو باتوں میں پورا دین آ گیا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. سمجھے؟ عبادت میں بھی کوتاہی مت کرو، اور اس کے بندوں میں یہ دیکھو کہ کسے کیا پریشانی ہے. اگر آپ کے ذریعے سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو. ایک حدیث شریف حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اسلام میں کام تو بہت ہیں، مجھے ایسا کوئی کام بتائیے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت پاؤں. حضور نے کہا کہ لوگوں کی پریشانیاں دور کیا کرو. فرمایا یہ فرض کیا یہ میرے بس کی بات نہ ہو تو؟ کسی پھوڑ آدمی کا کام اپنے ہاتھ سے کر دو. کسی سے کام نہ ہوتا ہو، کوئی کرتا ہو، کوئی بھی کام ہے ہاتھ کا کام کوئی کرتا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہی ہے، کوئی کام خراب ہو جائے اس کا نہیں کر پا رہا، آپ اپنے جانتے ہیں آپ کر دیے اس کا کام. انہوں نے کہا حضور یہی میرے بس کی بات نہ ہو تو؟ فرمایا دوسروں کو دکھ پہنچانے سے بچتے رہو، اللہ تعالیٰ اسی میں تم کو جنت عطا فرما دے گا. یہ سمجھے بات کو؟ مطلب اگر تم لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقبت پہنچاؤ، ان کو تکلیف سے لینے سے بچتے رہو. اگر تم تکلیف لینے سے بچتے رہو گے تو اس میں بھی تمہاری مغفرت ہو جائے گی. تم یہ دھیان رکھو
کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث شریف ہے بخاری کی، فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی ان باتوں پہ اگر دنیا عمل کر لے تمام دنیا نکھر جائے گی۔ ہر وقت یہ دھیان رہے کہ مجھ تک کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ میری بیوی کو، بیوی کے شوہر کو، نہ کسی پڑوسی کو، نہ رشتے دار کو، نہ میرے ماں باپ کو، نہ میری اولاد کو، نہ میرے پارٹنر کو، نہ میرے ساجھیدار کو، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ تکلیف تو یہاں تک دھیان رکھو کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا ویوہار کرو، ایسا طریقے اپناؤ کہ جس سے وہ کہیں کہ واقعی اسلام اچھا مذہب ہے اور واقعی مسلمان اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے کام سمجھے؟ دین تو ایسی پھیلا ہے، دلوں میں جگہ بنا ہے، چڑ نہیں، ضد نہیں، ہٹ دھرمی نہیں، بلکہ ان کو بھی تکلیف پہنچانے سے بچو۔ ان پر بھی کوئی اگر وقت پریشانی ہے تو اس میں کام آؤ، تو ان کے دل میں اس چیز سے ایک چیز ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ واقعی اسلام اچھا ہے، اور وہ کہیں گے کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے پیغمبر کتنے اچھے ہوں گے۔ آج کل مسلمان میں یہی تو کمی ہے، مسلمان ہر معاملے میں غیروں سے بھی زیادہ ہو گیا، لالچی زیادہ ہو گیا، اوروں سے زیادہ لالچی، رشوتیں، سود خوری، حرام کاری، بدکاری، زناکاری، جھوٹ، فریب، دغا، بے ایمانی، ہیرا پھیری، ملاوٹیں کرنا، دھوکے دینا، ان معاملوں میں ہم لوگ اوروں سے آگے جا رہے ہیں اس ٹائم۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے میں خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری۔ 40 سال تک حضور نے دین کی تبلیغ نہیں کی، کسی کو بتایا تک نہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں خدا کا کوئی خاص بندہ ہوں۔ 40 سال ایسے ہی کاٹ دیے۔ ہاں، میرے پاس تو کیا آپ یہ کہو گے کہ 40 سال بیکار چلے گئے، پہلے سے تبلیغ شروع کر دیتے تو کتنا دین پھیلتا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کیا جو بیکار کہے گا وہ سب سے زیادہ بیکار ہوگا۔ مگر اس 40 سال میں حضور نے کیا کیا سنو، اس میں کارنامہ انجام دیا۔ آپ کا بڑا کارنامہ 40 سال کا یہ ہے کہ پورے مکے میں آپ نے ایسا رویہ اپنایا، ایسا برتاؤ، ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسا کریکٹر، ایسا چرتر، ایسی سیرت، ایسے چال چلن آپ نے دنیا کو دکھائے کہ پورے مکے میں گھر گھر اس بات کا شورا تھا، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ مکے میں سب سے بڑھیا آدمی ہے تو محمد ہے۔ ابھی کوئی تبلیغ نہیں کی ہے، تبلیغ نہیں کی ہے، اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، بتایا بھی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، خاموش، لیکن برتاؤ، رہن سہن، عادتیں، کردار، کریکٹر، چرتر، سیرت ایسا پیارا تھا کہ پورے مکے کے اندر گھر گھر اس بات کا چرچا تھا، عورتوں میں، مردوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، اپنوں میں، دوسروں میں، گھر والوں میں، باہر والوں میں، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بول تھا کہ مکے میں کوئی سب سے اچھا انسان ہے تو محمد ہے، مکے میں کوئی ایماندار ہے تو محمد ہے، مکے میں کوئی امانت دار ہے تو محمد ہے، مکے میں کوئی اپنوں سے زیادہ اوروں کی فکر رکھتا ہے تو محمد ہے، مکے میں کوئی غیروں کے کام آتا ہے تو محمد ہے، مکے میں کوئی سب سے زیادہ عمدہ انسان ہے تو محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تقدیر سے نہیں ہوا تھا، یہ کردار سے ہوا تھا، سیرت سے ہوا تھا۔ بلکہ آپ کے جو 2 نام ہیں،
کہ 99 نام تم نے پڑھے ہوں گے، اکثر قرآن پڑھے قاعدے میں حضور کے 99 نام، ان میں 2 نام ایسے ہیں کہ جو حضور کو مکے والوں نے پہلے ہی دے دیے تھے، ایک صادق ایک امین۔ 99 ناموں میں تم نے دیکھے ہوں گے صادق اور امین نام بھی آتے، بڑے قاعدے میں پڑھے ہوں گے۔ یہ صادق اور امین نام یہ بعد میں نہیں، مکے والوں نے یعنی غیر لوگوں نے جو غیر تھے ابھی اسلام میں نہیں لائے تھے، وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے تھے۔ مکے میں آپ کو صادق محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، آپ جا رہے ہیں لوگ کہتے تھے وہ صادق جا رہے ہیں، وہ امین آ رہے ہیں۔ سمجھا؟ کل ملا کر کے بات یہ ہے، ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو جائے نا، میں تقریر کرنے نہیں، بس ایک ملاقات کے بہانے آ گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور یہاں سے چل کے اذان دے کے نماز پڑھنا ہے، نماز عشاء کی میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، اور بعد میں آپ لوگ چاہو تو پروگرام چلا رہنا، منع بھی نہیں کرنا، میری رائے یہ رہتی ہے کہ یہ مگر لمبا پروگرام مت چلانا، کیونکہ رات تقریروں کی نہیں ہے، رات کی عبادت کی ہے، ذکر و شکر و عبادت کرو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، جس کو جو یاد ہو پڑھو، پوری رات نہ پڑھو تو گھنٹے 2 گھنٹے پڑھو، رو رو کر اللہ سے دعا مانگو، گڑگڑا گڑگڑا کر کے دعا مانگو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کا سب منہ بنا لو، آنسو نکل جائے اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو وہ آنسو سیدھا جنت میں ہے۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے مکے کے لوگوں نے کعبے کی تعمیر کی، دوبارہ کعبہ پھر سے بنایا، عمارت کو شہید کر کے پھر سے بنایا۔ کعبے کو لوگ بھی مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، وہ طریقے الگ تھے ان کے۔ تو جب کعبہ تیار ہوا اور اس کے کونے میں جو سنگ اسود ہے نا، وہ کالا پتھر، اس کو چومتے ہیں حج لوگ، اس کو چومنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس کو چومنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس پتھر کو رکھنے کا جب نمبر آیا تو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ہر خاندان کے لوگ، مکے میں خاندانیت بہت تھی، قبیلہ پرست، یہ بیماری اب بھی آپ لوگ ہم لوگوں پیدا ہو گئی ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ پہلے تھی اسلام سے پہلے، یہ برادری بات چلتا ہے کہ وہ فلاں برادری کا ہے، فلاں برادری کا ہے، فلاں برادری کا ہے، یہ جو ہے یہ اسلامی باتیں نہیں ہے۔ اسلامی بات یہ ہے کہ جو خدا کا بندہ محمد کا غلام ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور نیچ اونچ بھی نہیں ہونا چاہیے دماغ میں۔ دیکھو سب کی عزت کرو، سب سے محبت کرو، جو اوروں کی عزت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر سنگ اسود رکھنے کا نمبر جب آیا تو مکے کے لوگ آپس میں لڑ مرے، ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم رکھیں گے، وہ کہہ رہا تھا ہم رکھیں گے، پیسے ہوتے مسئلے کا بیٹھ رہا، توجہ ہے آپ کی؟ ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ اب مکے میں ذرا دیر میں جھگڑا ہو جاتا تھا، ذرا دیر میں باتوں باتوں میں تلواریں نظام سے نکل آتی تھی اور لاشیں گر جاتی تھی، خاندانیت کے جھگڑے، کسی بھی بات کے جھگڑے، لیکن جھگڑا ہو نہیں جا رہا تھا، اتنے میں حضور تشریف لے آئے، سمجھا؟ حضور کو دیکھا، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی حضور نے یہ نہیں اعلان کیا، آپ کی جوانی کے دن تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے سب لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو وہ ہمارے امین اور صادق آ رہے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہم وہی کر لیں گے۔ دیکھیں آپ، یہ تقریر سے نہیں ہوا تھا، یہ منہ سے نہیں ہوا تھا، یہ اپنے کردار کے ذریعے سے آپ نے
मनवा लिया था पूरे मक्के के लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए। हालांकि हुजूर भी खानदान बनु हाशिम के थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रखेंगे तो बनु हाशिम का नाम हो जाएगा, नहीं, हुजूर पर मुत्तफिक हो गए कि ये रखेंगे तो हम सब मान लेंगे, जो ये फैसला कर देंगे हम सब मान लेंगे। लोगों ने कहा हुजूर को देख करके, अमीन सादिक, आपके ऊपर हम सब मुत्तफिक हो गए, हमें झगड़ा होने जा रहा था कि संज्ञास्पद कौन रखेगा, हम आप पर मुत्तफिक हो गए। तो आपने कहा ठीक है, अपनी चादर उतारी, उस पर संज्ञास्पद रखा और उनसे कहा कि हर खानदान के लोग अपना एक एक आदमी पेश करो। उन्होंने पेश कर दिए और उन सब से कहा कि तुम चादर को चारों तरफ से पकड़ लो। ऐसा भी ऐसा किया कि सबकी बात भी रह गई। ये है मेरे नबी की शान, सबकी बात भी रह गई। सबने चादर पकड़ ली और संज्ञास्पद को उठा के लाए दीवार के करीब चादर में रख के, और फिर हुजूर ने अपने हाथ से उसको उठा करके दीवार में नस्ब फरमा जो अब तक रखा हुआ है। 1986 के हज में जब मैं गया था, 28 साल की उम्र थी, तो मैंने उसको बोसा दिया था, छुआ भी था। उसके बाद जब गए थे अभी हम 2009 में, तो अब भीड़ इतनी होने लगी कि वहां पर ऐसे वैसे आदमी ठिकाने नहीं रहे, बहुत रश होता है। तो उसमें मसला यह है कि अगर उसको चूम न सके तो दूर से इशारा करके हाथों से अपने हाथों को चूम दे। अल्लाह ताला हम आप सबको संज्ञास्पद तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। तो बता की आ गई थी कि किरदार के जरिए से देखो ये तकदीरें हम करते हैं, लेकिन इज्जत और वैल्यू तकदीरों से नहीं मिलती है, बोलने से नहीं मिलती है। इज्जत और वैल्यू अपने तरीक़ेकार से मिलती है। तो दिल में मोहब्बत पैदा होती है लोगों के, तो बोली से नहीं होती। आप बातें करने अच्छी अच्छी, उससे अच्छे नहीं बन जाएंगे आप अच्छे जब होंगे जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो, आपका तरीका अच्छा हो, तरीके अच्छे हो। और आज शब बारात की इस रात में मेरे दिल में एक बात जो रहती है उसकी तरफ ध्यान दिला के मैं जा रहा हूँ। इस वक्त माहौल के अंदर जो बात सबसे ज्यादा खल रही है मुझको, वो है आजकल की ब्याह शादी। ये लड़के वाले लौंडिया वालों को जो नोचते हैं, ये सबसे ज्यादा गलत बात नजर आ रही है मुझे आजकल, समझे। माहौल में बहुत सी गरीब लड़कियां होती हैं, लड़कियां भी सही हैं, देखने वाले की भी ठीक है, सीरत भी अच्छी, सूरत भी ठीक ठाक थोड़ी बहुत, और रिश्ते नहीं हो रहे हैं। क्यों? इसलिए उनके पास पैसा नहीं है। क्या नहीं है? सब बोलो, सब बातें सही है, पर क्या नहीं है? क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ कि हम लोग इस्लाम को भूल गए, आखिरत को भूल गए। दुनिया हमारे दिमाग में चढ़ गई है कि दुनिया के बेड, फर्नीचर और गाड़ियां ही सब कुछ है। अरे ये गाड़ियां सब एक दिन कबाड़खाने में चली जाएंगी, ये फर्नीचर और ये बेड और ये तमाम सामान एक दिन चूल्हे में जल जाएगा, और तूने किसी गरीब के साथ नेकी की है, वो कब्र में उजाला बनकर चमकेगी। बहुत बुरा माहौल बन रहा है इस टाइम। ये बुराइयां फैल रही हैं, बदकारियां, ये मोबाइल फोन के जरिए यारियां, दोस्तियां और ये भगाई, ये सब शादियों में देर होने के नतीजे हैं। वक्त पर शादी हो तो ये कुछ भी नहीं होता है। तो आज के दिन, आज की समय करीब फैसले के मत बचेगा। एक बार कलमा शरीफ जब कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें पैसे खर्च करना है तो आज तुम हमारी किताब ले लो। आज जिक्र खुदा की तकरीर हमने की, एक छोटी सी किताब है हमारी, खुदा को याद कर प्यारे। क्या नाम है? खुदा को याद कर प्यारे। और एक रमजान का तोहफा, रमजान आ रहा है ना, तो रमजान के जो जरूरी मसले हैं, जरूरी वाले, मोटी मोटी किताबों में तो बहुत मसले होते हैं। मैंने वो मसले कि जिनकी हर वक्त मर्दों को, औरतों को घरों में जरूरत पड़ती है, वो जरूरी थोड़े से मसले मैंने किताब में लिख दिए। उसका नाम रखा है रमजान का तोहफा। और एक खुदा को याद कर प्यारे। किताबें तो बहुत हैं, इन दो किताबें ले लेना और दोनों को तुम उनको
50 रुपए दे देना, और ना हो जिसके पास तो ऐसे ही ले जाना। अरे ये हरफे बिलावजी की बात है, सही कह रहे हैं, हरफे बिलावजी की बात है ये। तो वो ऐसा है, हदीस में जो आया है ना, हदीस में सिर्फ 15 शाबान के रोजे की और 15वीं शब की इबादत का जिक्र आया है। ये हलवा कहाँ से शुरू हुआ, ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है कि ये अल्लाह वाले लोग जो रात में इबादत करते थे ना, तो ये हलवा जो है ये हल्की ग़िज़ा होती है, हल्की ग़िज़ा होती है, वो रख लेते थे, क्योंकि इबादत ऐसी चीज है कि बिल्कुल भूखे पेट पे भी नहीं हो पाती, ध्यान लगा रहा खाने में, और ज्यादा खा लो तब भी नहीं हो पाएगी इबादत। हाँ, तो हलवा रख लेते थे, उस हलवे को खा लिया, इबादत कर ली, फिर बहुत भूख लगी, फिर छोटा खा लिया, फिर फातिहा होने लगी, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये अरफे शुरू किए हैं, औरतों की शरीयत है ये। मेरा मशवरा ये रहता है कि बस 15 तारीख को हलवा पका के फातिहा कर लिया करो, और काम को बढ़ाओ मत। खर्चों वाले काम जब बढ़ते हैं तो गरीबों की परेशानी पैदा हो जाती है। खर्चों वाले रिवाज जितने ज्यादा होंगे उतना गरीब आदमी चक्की में फिर जाएगा, समझे। औरतों ने तो और बढ़ा लिया, उसको कहते हैं कि वो नयों के अलग पुरानों के अलग, मतलब नए मुर्दे और पुराने मुर्दे के लड़ना मरे आपस में। 15वीं शब में हलवा पका लिया करो, जिसका मौका हो, ना मौका हो मत पकाओ, उसको बुरा ना कहें तब भी सुननी है वो। फातिहा कोई भी हो, अगर कोई फातिहा ना भी दिलाए लेकिन फातिहा को अच्छा जानता है तब भी सुननी है। हाँ, बुरा ना कहता हूँ, इसी दिन कर लिया करो, इसी में नए पुराने सब कर लिए, सब नए। अल्लाह ताला के यहाँ सवाब की कमी छोड़िए यार, वो तो सबको दे देगा सवाब, नयों को अलग देगा, पुरानों को अलग देगा, बंटवारा करा जाएगा। बात कहाँ चल रही थी, हाँ ब्याह शादी की बात चल रही थी ना, तो मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर के मेरी थोड़ा कहे हुए बहुत हो, मेरे गांव के लोग हो, मेरे पड़ोसी हो, मैं थोड़े कहे को बहुत मानो, आपस में एक दूसरे को निभाओ। तुम्हारी बरादरियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, उनमें देखो कौन लड़की बेचारी परेशान है, शादी नहीं हो रही है, गरीब है, समझे आप। जब तुम्हारा अपना मामला है, एक बात सुनो कि जब अपनाइयत का मतलब तो ये होता है कि जिसको जो परेशानी हो वो दूर करो। हदीस में सुना ना आपने कि उन्होंने फरमाया कि तुम दूसरों को दुख पहुंचाने से बचते रहो तो इसी में तुम्हारी नजात हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि किसको दिल को आपके जरिए सुकून पहुंच सकता है। अगर आपकी रिश्तेदारियां हैं, बरादरियां हैं, आप मोहब्बत वाले हैं, तो मोहब्बत का मतलब ये है कि भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, वो प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ, बीमार है तो इलाज कराओ, वो जमीन पे पड़ा हुआ है तो उसको उठाओ, उसको कोई जरूरत है तो दूध पूरी करो, और उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसकी बेटी की शादी करो। गलत कह रहा हूं मैं? अभी तो मोहब्बत कहलाएगी। ये मोहब्बत नहीं है कि वो धक्के खाता कर रहा है, तुम्हारी बरादरी का रिश्तेदार होता हुआ, तुम्हारी खानदान का होता हुआ, वो लौंडिया के लिए उसको रात को नींदें नहीं आ रही है, और तुम और पति ढूंढते फिर रहे हो कि कोई मिल जाए छप्पन को चौथाई देने वाला। तो कान खोल के सुन लो, मानो तो न मानो तो इन दौलतों को भी देखा करो, और दौलतें छोड़ के मरने वालों को भी देखा करो। इन सोफों को, बेडों को, बिस्तरों को देखते हो, इन गाड़ियों को छोड़कर जनाजा जिनका बनता है कब्रिस्तान जाने वालों को भी देखा करो। इन बिल्डिंगों को बनते देखते हो, इन बिल्डिंगों के दरवाजों से निकलती मैयतें भी देखा करो। आज की तारीख का, आज की रात का मेरा पैगाम यही है कि अमन आफियत के साथ रिश्तेदारियों के करो
اور شادیوں کے خرچے کم کرو. خربوزہ چھری پہ گر رہا ہے تو خربوزہ کٹ رہا ہے, اور چھری خربوزہ گر رہی ہے تو خربوزہ ہی رہا ہے. نقصان نوٹ پوٹ کا اپنا ہی ہے. یہ ڈیمانڈ ہے, مانگیں کم کرو. اب یہ رمضان آ رہے ہیں, افطاری کے نام پر لوٹیں گے, عیدی سمنجوں کے نام پر لوٹیں گے. لٹیرے بن گئے. اسے کہہ نہیں سکتے کہ میرے یہاں سمنجا ہے لے کے مت آنا. اور سمنجے کیا آ رہی ہیں, 10,000 روپے کی سمنجے بیٹھ رہی ہیں لونڈیا والا لے کر. سب برات کا حلوہ گیا ہوا ہے اتنا, کتنے لونڈی والے ہیں. تو لونڈیا والے نے حلوہ کیوں لیتے ہو گئی ہے کہ حلوہ گھر میں کھانے کو ہے نہیں تمہارے کیا؟ ارے ہے تو, نہیں ہے تو, نہ ہو تب بھی اس سے مت لینا. سمجھے نہیں ہے تب بھی اس سے کہہ دو ہم کہیں نہیں لیں گے سمجھے. آج کل ایسا ہے کون جس کے سمجھے نہیں ہے کھانے میں. میرا وجہ کی لوٹ مار شروع کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور میں جا رہا ہوں, ہر بات کا نچوڑ اور آخری بات کوئی ہے جو میں نے کہی تھی کہ 3 باتیں ہیں: اللہ کو جاننا, ماننا اور یاد رکھنا. کیا ہے؟ یاد رکھنا. بس کیا کہوں, مجھے بھول جائیے, اللہ کو یاد رکھنا. مجھے تم بھول جاؤ, اس کو یاد رکھو. تو شعر بھی سن لو, اعلیٰ حضرت کے بڑے مشہور ہیں. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی, جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے, یہ 2 دن کی اجالی ہے. اندھیرا گھر, قبر کو دیکھو. قبر میں جب مردوں کو دفن کرتے ہو تو جھانک کے دیکھا کرو تختے رکھنے سے پہلے کیا کیا ساتھ میں جا رہا ہے, دیکھ لیا کرو. ہاں, پھر عقل ٹھکانے لگ جائے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دے لکتا تا. خدا کو یاد کر, اس کو یاد کر, خدا کو یاد کر, پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. خدا کو یاد کر, پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. یہ دونوں کتابیں ضرور لے لینا. کون سی؟ خدا کو یاد کر پیارے, اور ایک رمضان کا تحفہ. ہندی میں بھی ہیں دونوں میں, ہندی بھی لگی ساتھ میں. یہ ضرور کتاب گھر میں رہتی ہے تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے. 50 روپے ہوں دے جائیے, اور نہ ہو ایماندار سے ایسی لے لیجیے. نہیں تو دعا کرو. یہ لے آئیں گے وہ دونوں کتابیں.